तबाह किया, 5 साल पर रेंजर्स को इख्तियार दिया और इस पूरे अमल के पीछे छुपकर पीपल्स पार्टी ने लूट मार का कारोबार किया। जो हमने खिदमत की है सिंध की, वो ख्वाब में भी नहीं देख सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज लाहौर में धमाका हुआ है। मर्दमशुमारी की टीम जो काम कर रही थी उसको आज निशाना बनाया गया है। वैसे तो इस तरह के वाक़यात ज़ाहिर है एक ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान है जहाँ इस तरह के वाक़यात होंगे, आगे भी चल के शायद इस तरह के वाक़यात का सामना इस कौम को, इस मुल्क को करना पड़ेगा। लेकिन जो पंजाब में ये नई लहर शुरू हुई, नई लहर से मुराद इससे पहले भी हो चुका, उसके बावजूद PSL कराया गया, लेकिन ये जो नई लहर शुरू हुई है दहशतगर्दी की पंजाब में, पंजाब से थोड़ा सा दूर रहा मामला, क्या इसको टैकल करने के लिए कि नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है पंजाब में? यानी रेंजर्स को इख्तियारात देने की बात पहले हो रही थी, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नेशनल एक्शन प्लान था, बनाया तो गया, लेकिन उस प्लान का हुआ कुछ नहीं। वो प्लान में से अक्सर नुकात आज भी गौर तलब है। दे आर बेगिंग कि कोई आकर उन पर अमल दरामद करे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दूसरी तरफ सिंध और कराची के वाक़यात ऐसे हैं जो खसूसन IG जो सिंध के हैं, AD ख्वाजा को हटाने के दर पे है इस वक्त जो हुकूमत है सिंध की। आज काबीना ने भी फैसला कर लिया कि उनको हटाना ही हटाना है हर सूरत। क्या वजह है कि इतना जोर लगा रहे हैं इनको हटाने के लिए जो कराची और सिंध में सिंध की जो हुकूमत है? हमारे साथ शरियार अफरीदी साहब, पाकिस्तान साहब के मेंबर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया आपका। मौला बख्श चांडियो साहब तर्जमान है सिंध हुकूमत के, चांडियो साहब आपका भी शुक्रिया। फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियो से। मैं थोड़ा सा पहले दहशतगर्दी के जो वाक़यात है पंजाब के, उस पर शुरू करूंगा। शौकत जावेद साहब साबिक IG पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा मैं ये देखना चाहते हैं कि हम क्या सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी हैं, उनकी ट्रेनिंग काफ़ी है, क्या वजह, खामियां हमें किस जगह नज़र आ रही हैं? शौकत जावेद साहब, ये खामियां कहाँ हैं जी? क्योंकि मसला ये है कि हम बहुत अरसे से नेशनल एक्शन प्लान, क्या वफाकी हुकूमत, क्या सूबाई हुकूमत, क्या रियासत की नीयत का फुकदान है, अमल दरामद नहीं है, या हालात इस किस्म के जिसमें ये सब होगा? देखिए जी, आपने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया है। रियासत की नीयत का भी फुकदान है और अमल दरामद भी नहीं है। आपने एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई 2014 में और उस पॉलिसी पर कोई अमल नहीं किया, जबकि वो रूह फरसा वाकया हो गया पेशावर का स्कूल वाला। उसके बाद आपने उसी पॉलिसी में से एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उस नेशनल एक्शन प्लान के किसी शिक पर आज तक कोई ढंग से अमल नहीं किया गया। तो जब तक उनको फॉडर भी मिलता रहेगा, उनको वॉलंटियर्स भी मिलते रहेंगे, उनको वेपन्स भी मिलते रहेंगे, जो उनको छोड़ के आएंगे उनकी रिहेबिलिटेशन का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। आपने अगर फांसियों की सजाएं दहशतगर्दों को नहीं देनी, बेशक मिलिट्री कोर्ट्स में उनको फांसी की सजा देते जाएं, लेकिन आपने उस पर भी अमल दरामद नहीं करना, तो फिर ये समझना कि इसमें कोई फलाने की सुस्ती है या पहले इतला हो गई थी तो उस पर आपने ये काम नहीं किया, ये सारी स्केपगोट ढूंढने वाले वो टोटके हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह से ये काम होगा। आपको एक जामे पॉलिसी बनानी होगी और उस पर अमल दरामद करना होगा। सर, आप ये कह रहे हैं जब तक सियासतदान नहीं करेगा, ना पुलिस, ना फौज, ना रेंजर्स, कोई कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि देखिए, फौज के जुम्मे ये लगा है कि भाई जहाँ पे दहशतगर्द बैठे हैं उनको निकाल दो। उन्होंने पहले उसको सवात से निकाला, फिर उनको जनूबी वजीरिस्तान से निकाला, फिर उनको शुमाली वजीरिस्तान से निकाला, अब वो उसके अलावा कराची से भी उनको निकाल रहे हैं, बाकी मुल्क के अंदर भी उनके स्लीपर सेल्स को पकड़ रहे हैं। वो काम तो करते जाएंगे, लेकिन वो लोग उनको जो जहाँ से ये मैन पावर मिल रही है, जहाँ से वेपन्स मिल रहे हैं, वो उसी तरह से सिलसिला जारी है। उसके लिए आपको एक होलिस्टिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तब जाके इसके असरात आपको नजर आने शुरू होंगे। सर, वो अनफॉर्चुनेटली जिसको आप होलिस्टिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी कह रहे हैं, उसके कुछ खतोखाल तो बनाए गए, जिसको आप चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का मैंने पेपर भी देखा, ब्रीफ भी किया गया कि इसमें ये होगा, नैरेटिव्स की बात की गई, बयानिया तब्दील होना है, उसमें बहुत कुछ उसमें लिखा गया। नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात है उसमें भी। देखिए, करना एंड ऑफ द डे सबको पता है करना क्या है, वो होता नहीं है। ड्राइविंग सीट पे जो लोग बैठे हैं, क्या वो करना नहीं चाहते? वो दूसरे फौजीदारों की तरफ देखते, किधर वो खला किस तरफ है इसमें? देखिए जी, रिजॉल्व की कमी है, रिजॉल्व की कमी है अब्बासी साहब। आप में वो रिजॉल्व नहीं है, ना हुकूमत में और ना ही हमारे
ہمارے ادارے تو کام پورا کر رہے ہیں, وہ تو اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں, عوام بھی جانیں دے رہے ہیں, لیکن حکمران میں یا گورنمنٹ میں وہ ریزالو نہیں. یہ ریزالو اس طرح سے ہوتا ہے جیسے سری لنکا نے شو کیا, جیسے امریکہ شو کر رہا ہے, جیسے اور ملک شو کر رہے ہیں, اور جیسے برطانیہ نے ناردرن آئرلینڈ میں شو کیا. اس طرح سے ریزالو ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے اور پھر کرنا کچھ نہیں ہے آپ نے. تو ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے. بڑھ کے بہت ہیں, پریس کانفرنسیں بہت ہوں گی, میاں صاحب جہاز میں بیٹھ کے اگر بڑا واقعہ ہوگا پہنچ جائیں گے, 2 بیان آ جائیں گے, لیکن اس سے آگے کچھ نہیں کرنا اسٹیٹ نے. اسٹیٹ سے مراد گورنمنٹ ظاہر ہے فیصلہ کرے گی تو اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس پر کام کریں گے. بالکل جی. سو آپ ہی اگریز ود چودھری نثار صاحب کا ایک ساؤنڈ سن لیجئے گا. ایک تو شوکت صاحب کی بات ریزالو اسٹیٹ کا دکھانا پڑے گا کہ ہم 10 دن کے لیے الرٹ ہوتے ہیں, 10 دن کے بعد ہم فارغ ہو جاتے ہیں. سنیے گا کہتے ہیں کہ واقعی ہماری اسٹیٹ ایسی کام کرتی ہے. یہ روز روز جنازے اور میتیں اٹھا کر اب لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, اور صحیح فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب واقعہ ہوتا ہے اس کے ہفتے کے بعد, 10 دن کے بعد, 20 دن تک ہم الرٹ ہوتے ہیں, پھر بزنس ایز یوزول ہو جاتا ہے. ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا ہے. جی سر, پتہ ساروں کو 10 دن نہیں ہے, لیکن کرتے وہی ہیں جو کرنا ہے ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. کاشف, آج میرے اور آپ کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے قوموں کی مختلف مثالیں, آئی جی پی صاحب نے بھی کہا, ہوم لینڈ سیکیورٹی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اینجلینا مورکل کو بھی ان کے جو اینجلا مورکل انہوں نے جو بھی اعتراضات کیے کہ اس کو بھی بائی پاس رکھا, لیکن ہوم لینڈ سیکیورٹی کو امپاور کیا, فنڈز دیے, اور کوئی کمپرومائز نہیں. اسی طرح اسرائیل اور بہت سارے اور ممالک ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے, میں ممبر آف دا پارلیمنٹ ہوں, اگر کسی کے بیٹے یا کسی کے باپ یا بھائی کو مارا جائے تو وہ تکلیف اور درد کا احساس اس سے ہوتا ہے. بدقسمتی سے جب ڈیسیجن میکرز کو خود یہی سیکیورٹی لا انفورسنگ ایجنسیز پروٹیکٹ کریں, وہ پالیسیز تو بنا لیتی ہیں, اس میں جو وہ پولیٹیکل ول, وہ ریزالو جو بتا رہے ہیں, وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ نے الیکشن جیتنے ہیں, آپ نے کمپرومائزز کرنے ہیں, آپ نے اپنے گھر کو سیکیور نہیں کرنا. اس کا الیکشن جیتنے سے کیا پولیس کو استعمال کرنا ہے, اس لیے پولیس کو امپاور نہیں کرنا, اس کو آزاد نہیں کرنا کیونکہ ہم نے آگے جا کے پولیس کو استعمال کرنا ہے. وہ جو مولویوں سے ہم نے ووٹ لینے رائٹ ونگ کا, تو رائٹ ونگ کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. جو نیریٹو ہم نے لے کر آنا ہے, نیریٹو کیسے لے کر آنا ہے, نیریٹو لے کر آئیں گے تو اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ سب سے پہلے ہم پہ ہوگا, ذرا ہم ٹارگٹ ہوں گے. سو ہم خوفزدہ بھی ہیں, ہم پولیٹیکل ایکسپیڈینسی بھی ہے. سو یہ سب ملا کے ہم نے کرنا کچھ نہیں, صرف بیانات دینے. ہم نے کرنا تو کچھ نہیں, ساتھ میں انٹیریئر منسٹر, ڈیولپڈ ورلڈ میں اس طرح کا سٹیٹمنٹ انٹیریئر منسٹر کا آنا ان اٹ سیلف از کنفیشن کہ ہم پروفیشنل اور ہماری پروفیشنل نان اپروچ ہے. اب سوال یہ ہے کہ دین وائی یو آر اسٹل دی انٹیریئر منسٹر آف پاکستان. آپ نے اپنے گھر کو سیکیور نہیں کیا. 2600 پنجاب از ناٹ ہز ڈومین. دیکھیں میری بات سنیں, پنجاب ہی از دا انٹیریئر منسٹر آف انٹائر پاکستان. میری کاشف, مجھے لیٹ می کمپلیٹ, مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں. سن لیں, میں لاجیکلی آپ کو سر لا اینڈ آرڈر صوبائی مسئلہ ہے, 18th amendment صوبہ دیکھے گا نا جی, آپ اس میں جا رہے کو تو نہ کہنا وہ جہاں غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن اس جگہ تو نہیں ہے. 18th amendment کے بعد پروگیٹو پروونشل گورنمنٹ کا ہے, پی ایم ایل این کی حکومت وفاق میں صوبے میں, آپ خیبر پختونخوا, آپ سندھ میں کامبنگ آپریشن کر رہے ہیں, ہر جگہ ہر ایریا میں جا رہے ہیں. وائی ناٹ ان پنجاب؟ پنجاب کو کیوں ریزسٹ کرتے ہیں؟ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے نیشنل ایکشن پلان میں کمٹمنٹ کی تھی, ریزالو شو کیا تھا کہ پورے پاکستان میں ٹیرر فائنینسر, سپورٹر, پروموٹر سب پر ہاتھ ڈالا جائے گا. آپ نے تو ان کو سیریس لے لیا یار. کیوں نہ سیریس لینا چاہیے؟ نہیں ہے سیریس نا بابا. اگر وہ سیریس نہیں تو میں اور آپ بھی سیریس نہ ہو. ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, پاکستانیوں کو. میری بات سنیں, ایک بیل جو ہے, ایک بیل کوٹس آپ کو یاد ہوگا, ایک بیل, ایک عید پہ, بڑی عید پہ بکرا اور دمبا, اس کی قیمت عام پاکستانی سے زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں 5 لاکھ روپے قیمت پاکستانی, لاکھ روپے قیمت, ہم مطلب مارے جائیں اور اس کے بعد یہ اعلانات ہوں اور پیسے ملے یا نہ ملے. لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں نے جانیں قربان کر دی ہیں, بلیو یو می, ان کو پیسے ابھی تک نہیں ملے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ Where we are heading for? Let me ask چانڈیو صاحب this. چانڈیو صاحب, ملٹری کورٹس بنائے, ساتھ یہ کہا ہم اپنے کورٹ کا سسٹم اس وقت تک ٹھیک کر لیں گے جب تک یہ چلتا ہے. یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے, آپ کو دوبارہ کرنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے باقی سب کر لینا ہے,
हमने सड़कें बना देनी है, हमने सिंध में जाके अगली सियासत का आगाज कर देना। नहीं करने तो इस मुल्क के इदारे ठीक नहीं करने, इस मुल्क के कवानीन ठीक नहीं करने, फिक्सिंग की जरूरत है ना जगह जगह। ये क्यों नहीं करना चाहते? मुझे तो ये समझ नहीं आती, जब सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये खराबियां हैं, इसको ठीक करना, क्यों नहीं ठीक कर रहे? हमारी फैसलों का जो रुख है वो दुरुस्त नहीं। हम तनकीद करने पे आते हैं, किए जाते हैं, तय्युन नहीं कर सकते कि गलती कहाँ है। मैं कहता हूँ शहरयार ठीक कह रहे हैं, अगर इस मुल्क की सलामती का निगरान वजीर बैठकर बेबसी का मातम करे कि अभी देखो, भी आपने टीवी पे सुनाया, हमें अलर्ट रहना होगा। भाई 4 साल तो हो गए आपको, अब आप कब अलर्ट हो गए आप बताएं ना। ये मसला, एक आदमी आता है जो हालत करता है इस्लामाबाद की, और आप जो कह रहे हो सूबाई मामला है, मैं मानता हूं ये कोई आम अमन अमान का मामला नहीं है कि सूबाई मामला हो। ये दहशतगर्दी का मामला, ये सूबाई मामला नहीं है। इस दहशतगर्दी ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ली है। अगर सूबाई मामला होता तो नेशनल एक्शन प्लान नहीं होता, अगर सूबाई मामला होता तो ज़र्ब अज़ब नहीं होती, अगर सूबाई मामला होता तो रद्दुल फसाद नहीं होता। ये कौमी मामला है, हमारा कौमी मसला है, इसमें वफाकी भी जिम्मेदारी है। अगर सूबाई मामला है फिर रेंजर क्यों होगी, अफवाज पाकिस्तान क्यों मदद को आती है? ये एक बड़ी वबा है जो पाकिस्तान को लपेटे हुई है। और वजीर दाखिला भी कहते सूबाई बाबा, जो दहशतगर्द मुल्क से बाहर आ रहे हैं, जो मुल्क की सरहदों को किरास करके आ रहे हैं, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या कर रहे हैं? आते हैं धमाके के बाद एक बयान देकर चले जाते हैं, जनाब हम नाकाम वजीर दाखिला, नाकाम वफाकी हुजूर। और मैं आपको कहता हूँ काशिफ भाई, ये डरी हुई सहमी हुई वफाकी हुकूमत कुछ भी नहीं कर पाएगी। आजकल इनको जान के लाले पड़े हुए हैं, इनको पनामा पड़ा हुआ है, इनको इलेक्शन की तैयारी करनी है और कुछ नहीं इनको करना होता। चले हम पर तनकीद है। 4 साल में इन्होंने क्या किया है ये तो बताएं। लाहौर में फिर हुआ है, आप बताएं पंजाब में हो रहा है, कख नहीं किया सर। अमन अमान पंजाब का अमन अमान क्या है? इस चीज पे तो कुछ नहीं किया। नहीं फिर आप उनकी, फैसल भाई, उनकी प्रायोरिटीज की बात है। ये हर हुकूमत की प्रायोरिटीज की बात है। ये नहीं है प्रायोरिटी किसी की कि हम अपनी पुलिस को ठीक करें, हम कानून साजी करें, अदालती निज़ाम को ठीक करें, इन लोगों को सजाएं दिलवाएं ताकि बाद में ये इस तरह के वाक़, ये प्रायोरिटी ही नहीं है इस मुल्क की। यहाँ पर ये नहीं करना चाहते। यहाँ पे प्रायोरिटी सड़कें बनाना है, मेट्रोज, वो भी प्रायोरिटी है, कम्युनिकेशन का निज़ाम होना चाहिए, लेकिन पूरा फोकस एक तरफ है। मिलिट्री कोर्ट्स की मिसाल दी, जिस वक्त आपने किया उस वक्त आपको थोड़ा एहसास होना चाहिए था कि 2 साल के बाद हमारा निज़ाम उस जगह खड़ा हो जहां हमें दोबारा मिलिट्री कोर्ट की जरूरत ना पड़े। दोबारा बैन कर रहे हैं और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स भी बना रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं काशिफ भाई, ये वाक़ईतन तरजीहात का मसला है। और हमारी वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, अब हमारी बड़ी सियासी जमातें हों, उनकी तरजीह नहीं है ये। हम में से अक्सरियत जो है टॉक शो बैठ के पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, मजम्मती बयानात जारी कर देते हैं। अब ये कह देना, मज़हका उड़ाना कि काउंटर नैरेटिव या एक मुतबादिल बयानिए की बात होती है, वाक़ईतन बनना चाहिए ना मुतबादिल बयानिया। देखिए, रियासती सतह के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर हमने एक नाम नहाद अफगानिस्तान के जिहाद में पूरी कौम को धकेला है। हमने यहाँ पर पनपने दिया है उस इंतहा पसंदी को कि जिसकी डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट जो है वो फ़िरका वारियत है। जो फ़िरका वाराना दहशतगर्दी हम सुबह शाम देखते रहते हैं मुल्क के तूर अर्ज में हो रही है। आया हमने उससे नबर्द आज़मा होने के लिए कि जहाँ से उनको ह्यूमन चेंज आ रही है, पूरी के पूरे कई हज़ार नौजवान इस मुल्क के गए, जाके ट्रेन होते गए, आज भी बहुत सारे बैठे होते हैं अफगानिस्तान में और पता नहीं कहाँ कहाँ। आया उस चेन को रोकने के लिए क्या किया? नेशनल एक्शन प्लान के नाम से जनाब एक डॉक्यूमेंट बनाया गया। वो सिर्फ वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ जो 2 दोस्त बैठे हैं आपके साथ, इनकी जमातों की सूबाई हुकूमतें हैं। आया वहाँ की पुलिस ने इन सूबों की भी, मेरे सूबे की या दीगर सूबों की, उस नेशनल एक्शन प्लान में लिखा है कि किसी भी कलदम तंजीम को नाम बदल के काम करने की इजाजत नहीं होगी। उनको रोका सर, लिखा तो बहुत कुछ है ना, कोई नहीं करना चाहता साहब, यही तो सवाल है, यही तो मसला है, करना कोई नहीं चाहता, लिखा तो बहुत कुछ है। देखें, उसकी वजह है ना काशिफ भाई, वजह ये है कि आया रियासत ने, हुकूमत ने तय कर लिया है
کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان اس میں تفریق نہیں ہوگی. کیا ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ آئندہ افغانستان ہو یا دیگر ممالک ہوں ان کی داخلی پالیسی میں ہمارا عمل دخل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آیا ہم مستقبل کی وہاں کیسی حکومتیں ہوں گی اس کے حوالے سے ہم اپنا اثر رسوخ کیسا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جناب وہاں سے ہمارا عمل دخل اتنا ہی ہونے چاہیے کہ ہر پڑوسی ملک کی خود مختاری اتنی ہی اہم ہے کہ جتنی ہماری خود مختاری ہے، تو پھر ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں. سر یہ لیکن یہ فیصلے یہاں سے آئندہ کوئی بھی فیصل بھائی یہ فیصلے بھی تو پاکستان کی حکومت نہیں کرتی ہے نا جی. یہ تو فیصلے اسی لیے میں نے کہا سم ٹائمز اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ کو کسی اور جگہ دیکھنا پڑتا ہے. کاشف بھائی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے ان فیصلوں کو غیر مقبول بنایا ہے. دیکھیں 25-30 سال انویسٹمنٹ ہوئی ہے قوم کے ذہنوں پر. میرا نہیں خیال ہے اب غیر مقبول فیصلے ہیں یہ. میرا خیال ہے اب صرف تھوڑی سی ہمت دکھانے کی بات ہے، تھوڑی نیت دکھانے کی بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک بعد آؤں گا. لیکن وہ میں نے کراچی میں جانا، خیال ہے ہم وہ نیت ہی نہیں ہے نا جی. کیا عدالتی نظام بہتر کرنے سے آپ کو گڈ طالبان نے روکا یا بیڈ طالبان نے روکا؟ پولیس کو ٹھیک کرنے سے آپ کو گڈ طالبان روک رہا ہے بیڈ طالبان روک رہا ہے؟ آپ نے جو اپنی مشینری ٹھیک کرنی ہے، جو آپ نے بیانیے ٹھیک کرنے ہیں، جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات جن کا فیصلہ کیا تھا، کس نے روکا آپ کو اکثریت پہ عمل درآمد کرنے سے؟ چلے دیکھا کچھ جگہ آپ کو فوج کی طرف دیکھنا پڑتا، وہاں سے جب آپ مثبت نہیں آتا. وہ آپ کو ڈان لیکس کا وہ سٹوری یاد ہوگی. اس طرح کے مسائل شاید حکومتوں کے ہیں اس وقت پاکستان میں، بٹ دیر آر لاٹ آف ادر تھنگز جس کے اوپر کام ہو سکتا تھا، نہیں ہوا. آئی جی سندھ کے اوپر بھی میں بریک کے بعد آتا ہوں کہ وہ کیا واقعہ اور معاملہ ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سندھ کے آئی جی کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے وہ میں چانڈیو صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا کیا پرابلم ہے. چانڈیو صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کو سندھ آئی جی سندھ سے؟ آپ لوگ ایسا لگتا ہے وہ ہیل بینٹ ہوتا نا بندہ بھائی اس کو تو ہٹانا ہی ہٹانا نو میٹر واٹ. کیوں اتنے پیچھے پڑ گئے آپ ان کے؟ نہیں آپ کیوں اتنا پیچھے پڑ گئے آئی جی کے؟ آپ کیوں پیچھے پڑ گئے؟ وفاقی حکومت کیوں پیچھے پڑ گئی ہے؟ اگر سندھ حکومت کے ساتھ آئی جی صاحب کی نہیں بن رہی، جو آئی جی آپ سب یہی کہہ رہے ہو بھائی ملازمتوں پہ ان کو اعتراض تھا، بھائی ان کے فلاں پالیسی پہ اعتراض تھا، فلاں آئی جی صاحب مجھے بڑے پیارے ہیں، میرے مہربان ہیں، میرے دوست ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، یہ قابل عزت افسر ہیں. لیکن اگر آئی جی کے اتنے سارے اختلافات ہوں حکومت سندھ کے ساتھ، صوبائی حکومت کے ساتھ، تو کیا جواز رہتا ہے صوبائی حکومت کو ان کے رکھنے کا؟ آپ بتائیں بھلا کیا اختلاف ہے؟ حکومت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اختلاف کیا ہے آپ کا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے، سارے آپ ہی کے ذریعے سنتا ہوں. ملازمتوں پہ ان کو اعتراض تھا، ان کو پروموشن پہ اعتراض ہے، ان کو مداخلت پہ اعتراض ہے. میرٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر وہ میرٹ کی بات کرتے ہیں ان کا انہوں نے اس ادارے کو چلانا. اگر سنیں، اگر وفاقی حکومت اتنی ان کی سپورٹ کر رہی ہے تو اب تو ہمیں بھی یقین ہونے لگا ہے کہ آئی جی صاحب ہمارے نہیں تھے، آئی جی صاحب ہماری پالیسی پہ نہیں چل رہے تھے، ورنہ ہمارے دوست ہوتے آئی جی اور وفاقی حکومت اتنی سپورٹ کرتی؟ ناممکن بات ہے. آئی جی ایک پولیس کا افسر ہے جس نے اپنے صوبے میں پولیس کے چلانا ہے، اس کا آپ کا ہونا تو ضروری نہیں ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا منشی ہو، آپ کے گھر کا ڈرائیور ہو، جس کو آپ آئی جی لگائیں، وہ آپ کی بات سنیں، آپ کے تھانے پہ آپ کی مرضی کی پوسٹنگ اور پروموشن ہو؟ کیوں چاہیے آپ کو اس طرح کا؟ مجھے آپ کے سے اتنی لڑائی نہیں لڑنی. اور آئی جی صاحب میرے پیارے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے مہربان ہیں. آپ کے باتوں میں غصہ آ کر میں ان پہ غصہ نکالوں ایسا کوئی بات نہیں. اگر کسی بھی افسر کو اپنی حکومت سے اختلاف ہو تو اصولاً ان کو نہیں رہنا چاہیے. خود بھی کہے جناب میں نہیں بن رہا ہوں، مجھ میں کوئی پریشر ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں. اب کورٹ کے ایک فیصلے پہ کہ جو پروموشنز ہوئے تھے یا جو ان کے او پی ایس پہ ہوئے ان کے خلاف تھا، اگر فیصلہ آیا، اگر سندھ حکومت نے کچھ کر لیا چلے. آپ جو بتاتے ہو ایک لمبی چوڑی فہرست کہ آئی جی صاحب کو یہ اختلاف، آئی جی صاحب کو یہ اختلاف، پھر وفاقی حکومت پوری آئی جی صاحب کے پیچھے کھڑی ہے، جناب ہم نہیں چھوڑیں گے. اتنے اچھے آئی جی ہیں، پنجاب میں لگا لیں آپ ان کو، اس لڑائی سے جان چھڑائیں. کیا آپ نے مسئلہ بنا دیا ہے؟ جس بھی معاملے کا سندھ حکومت سے واسطہ ہے اس کو آپ گلے پڑ جاتے ہیں. یہ تو طریقہ کار درست نہیں ہے آپ کا. عدالتیں اس پہ شروع ہو جاتی ہیں، وفاقی حکومت اس پہ شروع. ٹھیک ہے، بہت اچھے افسر ہیں، پر سندھ حکومت کے ساتھ اگر ان کی نہیں بن رہی تو سندھ حکومت کیسے ان کو رکھے گی؟ آپ بتائیں بھلا.
سر وہ جمالی صاحب آپ کو پسند تھے نا ویسے، ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا. وہ ان کو میرا خیال ہے کورٹ نے کرپشن کے چسپے ہٹایا تھا، لیکن میں جانتا ہوں وہ ایسے افسران عموماً اچھے ہوتے ہیں کسی بھی صوبے میں کام کرتے ہوئے. ذرا آئی جی صاحب نے کیا کیا کہا، ایک بیان دیا، کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجیے. آخر اس شہر کو رینجرز یا فوج کی بیساکھیوں پہ کب تک چلایا جائے گا؟ دیکھیے، میں ایک پولیس افسر کی حیثیت سے سب سے پہلا میرا ریسپانس یہ ہے کہ بھائی یہ پولیس کو بیساکھیوں پہ لایا کون؟ اس پہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ آخر پولیس کو بیساکھیوں کی ضرورت پڑی کیوں؟ جی فیصل سزواری صاحب وہ بیساکھیوں کا ذکر کر رہے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنے کا ذکر کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ آج آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی نے بھی ایک بڑی لمبی چوڑی چارج شیٹ دی ہے سندھ حکومت کے خلاف، فاروق ستار صاحب نے. اگر وہ ہو ہمارے پاس تو میں وہ بھی چاہوں گا آپ کو. وہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، کیا غلط کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ جی فیصل صاحب. کیا ہے، اور یہ 70 وائٹ پیپر ہے جو ہم نے جاری کیا ہے، اور 72 صفحات ہیں، اس کے زمینہ جات ہیں، اس کے انیکچرز ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی تو اس میں سندھ حکومت کیا صحیح کر رہی ہے، یہ صوبے کے لوگ پریشان ہیں. ایم کیو ایم کہے تو آپ کہہ دیجئے کہ جناب اپوزیشن ہے اور یہ تو شور مچاتے ہیں. ان پر الزام ہے کہ 90 ارب روپے تقریباً انہوں نے لاڑکانہ شہر میں پتہ نہیں کیا کیے، خرچ تو نہیں کیے. خرچ ہوتے تو ایک ماڈل یونین کمیٹی بنا دیتے وہاں پر لاڑکانہ میں، جہاں کے مزار کی بدولت ان کی حکومت قائم ہے. اس کے باوجود وہاں انہوں نے بنایا، اور عدالت سے کیا ریمارک آیا کہ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے. یہاں واٹر کمیشن بنتا ہے عدالتی. سر یہ آپ کہتے جائیں، میں ساتھ ساتھ یہ کورٹ کے ریمارکس بھی ہم ٹی وی پر چلاتے جاتے ہیں آپ کے لیے. میں آپ کو اگر کہے تو میں سارے آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ واٹر کمیشن بنتا ہے، 80% صوبے میں فضلہ ملا پانی ہے. اسمبلی میں جب ہم کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہیں، ایسے لائٹ انہوں نے ایک ہی مخصوص کوالٹی والے وزیر بھرتی کیے ہیں. وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم نے کیونکہ ملازمتیں دی تھی کراچی واٹر بورڈ کو، وہ بھائی کشمور، جیکب آباد، لاڑکانہ، مٹھی، تھرپارکر، سانگڑ، شہداد پور، خیرپور میں تو نہیں ایم کیو ایم نے دی تھی ملازمتیں. اور ایم کیو ایم نے جنات بھرتی کیے تھے جو کراچی کا پانی پی جاتے ہیں. کتنے لوگوں کے ہائیڈرنٹ ہیں؟ آپ کے ایم پی ایس کے منسٹرز کے، سٹنگ منسٹرز کے ہائیڈرنٹس ہیں. فضلہ ملا پانی ہماری وجہ سے آ رہا ہے. یہاں پر عدالت ان کے اوپر بار بار عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. آئی جی سندھ والا مسئلہ بھی ایک مسئلہ ہے. وہ اہل افسر ہیں، نسبتاً دیانتدار ہیں، لیکن بہرحال پولیس کے محکمے میں وہ بھی ایسی انقلابی تبدیلیاں نہیں لے کر آئے تو یہاں ہونی چاہیے. ہمارے صوبے کی پولیس سیاسی طور پر بھرتی اور سیاسی طور پر تقرر زدہ جس کی تقرری کی گئی ہے وہ والی پولیس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو شہری سندھ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ تو اس میں ہیں ہمارے وائٹ پیپر میں، لیکن دیہی سندھ جہاں سے یہ جیت کر آتے ہیں ان کے ساتھ تو ظلم کر دیا ہے کہ ہمیں تو چلو پیسے نہیں دیے. دیہی سندھ کے نام پر تو 900 ارب روپے لے گئے 9 برسوں میں، اور 9 سال آپ کے چیف منسٹر، 5 سال آپ کے وزیر اعظم، آپ کا صدر، ایک یونین کمیٹی نہیں دی. کیا نواب شاہ، کیا دادو، یہ آپ کی چارج شیٹ ہے ان کے خلاف، کیا لاڑکانہ جو ان کے پاور سینٹرز. بالکل ٹھیک. میں آتا ہوں کیونکہ قائم علی شاہ صاحب نے کہا جو ہم نے دے دیا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے خواب میں، لیکن یہ ہے میں آتا ہوں اس کے اوپر. سپریم کورٹ کے کچھ ریمارکس جو ابھی ہم دوبارہ دکھا دیتے ہیں. سندھ حکومت کوئی کام پر کیوں نہیں کرتی؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سوال. سندھ میں اربوں روپے کھائے جا رہے ہیں، متوازی حکومت نہیں چل سکتی. سپریم کورٹ. ایک شخص کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا کر نوازا جاتا ہے، بتایا جائے پروجیکٹ سے کیا حاصل ہوا. سارا کام ٹھیکے پر چل رہا ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتیں بھی ٹھیکے پر دے دیں. سندھ حکومت میں صلاحیت نہیں، تعلقات پر عہدے ملتے ہیں. جسٹس فائز. سندھ میں باتیں کھربوں کی، کام کچھ نہیں، پیسہ کھانے کے لیے نئے منصوبے بنتے ہیں. زہریلا پانی پینے سے ایک شخص مرتا ہے تو 100 لوگوں کی نوکریاں جائیں گی. سندھ حکومت ناکام، صوبے کو تباہ کیا جا رہا ہے. وسائل ایک سفارشی کو بچانے پر لگے ہیں. اربوں روپے کا قرضہ لیا گیا، کام ٹکے کا نہیں ہوا.
डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, पीपी ने अपना घर ना छोड़ा, लड़काना के 90 अरब के तरक्याती फंड्स में खुर्द बुर्द। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है सब। काशिफ, सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से पार्टियां भी, अवाम भी, इदारे भी इंसाफ मांगते हैं। अब ये तमाम चीज़ें खुल के सामने के आने के बावजूद क्या चीज़ खुल के आती है कि कुछ लोग कानून से ज़्यादा पावरफुल हैं, वो जो माफियाज बने हैं। सवाल मेरा ये है कि कल को तहरीक इंसाफ के या पीपल्स पार्टी के फैसले आईजीपी शुरू कर दें तो हमें कैसे लगेगा? हम पुलिस ऑर्डर 2002 में एक चीज़ है कि मिनिमम 3 इयर्स आईजी रह सकता है, और फिर पुलिस ऑर्डर 2017 खैबर पख्तूनख्वा का हमने मिनिमम 2 इयर्स कर दिया। फिर उसमें एक चीज रखी, प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन, कंसर्न्ड हाई कोर्ट के जज, और फिर एक वो सेफ्टी कमीशन जो क्रेडिबल लोगों पर मुश्तमिल हो। वो जब कह दे कि आईजीपी साहब के बारे में अगर कोई सूबे को खदशात हैं, इतराजात हैं, उनको रेफर करें, दे विल गिव देयर। ये क्या मजाक है कि आप यू स्टार्ट पोकिंग योर नोज इन एनी इंस्टीट्यूशन। अगर हमने इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन करने हैं और उनको क्रेडिबल बनाना है, आप मुझे बताएं कि जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन ना हो, मिसाल ये है कि जी बिजली के लिए वापडा आर्मी को बुलाए, कैटास्ट्रोफिक कैलामिटी आए, कंसर्न एनडीएमए या पीडीएमए के लिए फौज को बुलाया जाए, यानी आप क्रिकेट टीम के लिए बाहर से लोग बुलाएं, हॉकी के लिए बाहर से लोग बुलाएं। सवाल मेरा ये है कि हम इदारे कब मजबूत करेंगे? इदारों पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। राय अनवार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राव अनवार साहब सॉरी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सवाल ये है कि उसको चैलेंज किया जाता है। उनको जब आप पुलिस को सफोकेट करेंगे, ऑफिसर्स को सफोकेट करेंगे, वो जब डिसीजंस खुद नहीं ले सकेंगे। ब्यूरोक्रेट का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी नहीं है वो इसलिए कि अब मुझे बताएं, सेक्टर इंचार्ज ज्यादा पावरफुल है कंसर्न्ड डीपीओ से। मुझे बताएं, पुलिस एक आम टाउट एक पार्टी का, वो ज्यादा पावरफुल है, दे डिक्टेट देयर टर्म्स। आप एएसआई और पुलिस के लोग भर्ती दर भर्ती कराएं और कोई कानून नहीं। चांडियो साहब, ये तो चार्जशीट तो बहुत बड़ी होगी लोगों की। आपके सूबे में जो पुलिस की कमजोरियां थी, जो आपकी गवर्नेंस की कमजोरियां थी, उसको बार बार रेंजर्स ने भी इसको हाईलाइट किया, चाहे वो विपक्ष कमेटी की मीटिंग में हो। अब फैसल सब्जवारी साहब की जमात ने भी एक वाइट पेपर शाया किया है। तहरीक इंसाफ चलती रहती है, इस तरह के काम करती रहती है। पहला सवाल, एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एडी ख्वाजा इनकॉम्पिटेंट अफसर है, करप्ट अफसर है? इस बात में इस काबिल नहीं जो आईजी हो। इस काम के लिए, इस सारे सवालों के लिए मैं दुरुस्त है, मैं साबिक तर्जमान और इंफॉर्मेशन एडवाइजर था। इस वक्त मेरे पास वो नहीं है, इसलिए वो बुनियादी इंफॉर्मेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं आपसे बात करूं। मैंने पहले भी कहा है, पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूं, जनरली आपसे बात करता हूं। 3-4 बातें मेरी सुन लें। पहली बात तो ये जो 90 अरब की बात करते हैं नवाब शाह की, वो झूठी फिगर है, वो झूठ है। जो अभी लाड़काना की, वो झूठ है। अभी लाड़काना में जो तरक्याती काम हुए, जो रास्ते शाहराहें बने, जो दरिया सिंध पे पुल बनी है, आप देखेंगे तो आकर देखें। वहां से बैठकर जो मुखालिफ बोले 90 अरब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चांडियो साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के लिए बार बार कितने रिमार्क दिए हैं, नाकाम गई है। अब मैं बताता हूं आपको, फाइल निकलवा के दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार कहा है कि वफाकी हुकूमत नाकाम गई है। वज़रा क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, अदलिया पे हमला हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुझसे न करें, तहरीक इंसाफ बड़ी अच्छी जमात है, मैं मानता हूं। आप बताएं, एहतसाब कमीशन के इतने बड़े ईमानदार अफसर को जलील करके क्यों निकाला? पूरी कौम ने उनसे सवाल पूछा एहतसाब हवाले से। उन्होंने वहां क्या सिस्टम है बताएं, क्या उन पे इल्जाम नहीं लगे? अच्छा, पुलिस उनकी कमाल की है भाई, अच्छी बात है। ये दहशतगर्द फौज, पूरी फौज गई, जेल तोड़ के आई दिन दहाड़े, कोई नहीं था बोलने वाला, कोई बात नहीं थी। सिर्फ पीपल्स पार्टी है, सिर्फ सिंध हुकूमत है। लेकिन इतने मुश्किल सवाल आते हैं आपके कि आप उनके तर्जुमान को, जो अभी हो तर्जुमान, उनको बुलाएं ताकि उनका फिक्र हो। सब्जवारी साहब मेरे भाई हैं, अभी आपने भी पूरी लाइन लगाई है। अब्बासी साहब हर सवाल मुझसे पूछे, लेकिन मैं क्या करूं। सब्जवारी साहब बड़े अच्छे हैं, बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, मेरे मेहरबान भी है, मुझसे कभी उनकी अनबनत भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं, आपका चार्जशीट मैंने पढ़ा नहीं है,
کیونکہ اس وقت میں منصب پہ نہیں ہوں کہ پڑھ کر آتا. کائنات کے ذرے ذرے نے آپ کے خلاف چارج شیٹ کیا ہے. پاکستان کے ہر ادارے نے آپ پر بے اعتمادی کی ہے. آپ کو چڑھا رہی ہیں آپ کی یہ دعوائیں. آپ کو کچھ نہیں کرتے. آپ کے خلاف وائٹ پیپر کس نے نہیں کیا؟ افواج پاکستان، رینجر، عدالتیں، سیاسی پارٹیاں، خود سرکاری پارٹی، میڈیا. کس نے یار آپ پر بھی بات نہیں کی؟ میرے خیال میں آپ کو تو کسی نے معاف نہیں کیا. لیکن ٹھیک ہے، ابھی آپ بول رہے ہیں، ابھی اچھے ہو گئے، بہتر ہو کر آئے. ہمیں اعتراض نہیں، آپ اچھے آ گئے. ٹھیک صحیح. ویسے اب سرکار کا لے لیں، اب حکومت کا لے لیں. حکومت تو چلے جائے گا، حکومت تو جانے دے. حکومت کو سن لے. حکومت میں نے پہلے یہ آپ کی بات کمپلیٹ کر دی. آپ نے بجائے اس کے کہ اپنا جواب دے چانڈیو صاحب، آپ اپنا جواب دینے کی بجائے آپ نے پہلے کہا خیبر پختونخوا کی حکومت فارغ ہے، پھر آپ نے کہا ایم فارغ ہے، وفاقی حکومت فارغ ہے. سر جواب آپ نے ایک نہیں دیا کہ یہ جو سپریم کورٹ کہتا رہا جو آپ کے صوبے کا حالت ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے. آپ کو پوچھا جائے کہ کرپشن ہے، آپ کہتے ہیں ہاں، اس کا میں بعد میں جواب دوں گا. تمہارے صوبے میں بھی کرپشن ہے، وفاق میں بھی کرپشن ہے، پنجاب میں بھی کرپشن ہے. سنیں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا، آپ اپنی سارے پروگرام دیکھ لو، میں نے کبھی کہیں نہیں کہا کہ یہاں غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہاں پنجاب کی طرح کوئی فرشتوں کی حکومت ہے. میں نے کہا یہ معاملات ہیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں، لیکن جو کام ہوا ہے اس کا بھی تذکرہ تو ہونا چاہیے نا. فیصل صاحب سے کہتا ہوں ذرا تعریفیں کریں. فیصل صاحب ذرا ایک منٹ اس حکومت کی تعریف کر دیں مجھے سندھ کی، اچھے کام کریں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے نہیں کہا. نہ کریں. میں بتاتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی میں نے اسمبلی میں بھی تعریف کی کہ بڑی ویژنری پارٹی ہے کہ 4 سال پہلے ایسا قانون بنایا کہ کوئی بھی پارک چاہیں تو یہ قبضے میں لے لیں، اور وہ پھر 4 سال کے بعد انہوں نے بحریہ ٹاؤن کو دے دیا، دینے کی کوشش کی کہ تاکہ اس کے نیچے سے سیوریج لائنیں نکل جائیں اور اس میں پارکنگ بنا دیں 64 منزلہ بلڈنگ کی. پاکستان پیپلز پارٹی بہت دیہی علاقوں کے نام کے اوپر بہت درد رکھتی ہے. کئی ارب روپے کے، درجنوں ارب روپے کے انہوں نے آر او پلانٹ لگائے جو سارے کے سارے فیل ہیں. تو نہیں، بڑی اچھی پارٹی ہے نا، بڑی ویژنری پارٹی ہے. بالکل ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں. چانڈیو صاحب اب آپ کا گلا، آپ تعریف کر دی آپ کی. بڑی ویژنری پارٹی ہے، کام انہوں نے جو کام کیا ہے چل نہیں رہا لیکن کام کیا ہے. چلنا گارنٹی نہیں ہے کسی چیز کی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چانڈیو صاحب، اب یہ تعریف بھی آپ کی ہو گئی پارٹی کی، آپ لوگوں کے کاموں کی. آخر میں پھر ادارے، افراد اور سیاستدانوں کا جو جھمگٹا ہے اس ٹائم پاکستان کو، اگر ہم ادارے بنانے کی نہیں، ہم اداروں کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں ادارہ میری مرضی سے کام کرے، ٹھیک کام نہ کرے، میری مرضی سے کام کرے. کیا یہ اس چیز سے باہر نکلیں گے کسی وقت؟ میرے خیال میں پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اداروں کا مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، بااختیار ہونا بہت ضروری ہے. جو بھی حکومت، جو بھی سیاسی پارٹی اگر اداروں کے مضبوطی میں اعتماد نہیں رکھتی، یقیناً وہ پاکستان کی خدمت کرنا نہیں چاہتی. لیکن بعض فیصلے ہیں جن پہ ہوا دی جاتی ہے، جن کو بتایا جاتا ہے. یہی معاملات اگر کسی اور علاقوں میں تو ان کو اور رنگ میں دیکھا جاتا ہے، سندھ میں ہے تو اور رنگ سے دیکھا جاتا ہے. میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. میں کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کروں گا کہ اداروں کا احترام نہ کریں، لیکن ایک اصولی بات ہے. اے ڈی خواجہ صاحب ہم ایک ہی گاؤں کے ہیں، ہم ایک ہی مٹی کی پیدائش ہے. میں ان کا احترام کرتا ہوں، عزت ہے، ان پہ ہمیں ناز تھا اور ان کو شوق سے لائے. ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاسوں پہ کئی معاملوں سے تعریف ہوئی، ہم سب لوگوں نے تعریف کیا. یہ بات غلط ہے کہ ایپیکس پر ہمیں بے اعتمادی کی گئی. اے ڈی خواجہ صاحب خود گواہی دیں گے. ایپیکس میں تعریف ہوئی پولیس کی، سندھ حکومت کے کاموں کی، خاص طور پہ مراد علی شاہ صاحب کے زمانے میں بہت ساری باتیں تعریف ہوئی ہے. لیکن اصولی بات یہ ہے کاشف بھائی، حکومت غلط، چلو میں مان لوں، لیکن اگر افسر کا حکومت کے ساتھ نہیں ہے اعتماد کی فضا تو حکومت کیسے کام کرے گی، افسر کیسے کام کرے گا؟ آپ یہ مجھے بتا دیں. اس لیے میں کہتا ہوں اچھا افسر گھر چلا جائے اگر ہماری بات نہیں مانتا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سن لیں. ابھی اتنے سندھ میں جتنے افسر ہیں وہ سب خراب افسر ہیں، ان میں کوئی بھی اچھا افسر نہیں ہے. مل گیا نا سر، غلط افسر تھا، اس کو
یہ غلط بات ہے نا آپ کی. ایک افسر غلط تھا, وہ ہٹ گیا, اے ڈی خواجہ صاحب آ گئے, سارے لوگوں نے, ہم لوگوں نے جشن منایا کہ اے ڈی خواجہ صاحب آئے. لیکن اگر کسی بات پر ہے ان کو تو کیسے کام چل سکتا ہے آپ بتائیں. یہ بات حکومت نے کورٹ کا فیصلہ کہ جی کابینہ سے نہیں لیا ہے, آج وہ کابینہ کا بھی آ گیا. لیکن اگر وفاقی حکومت کی سپورٹ ہو اور آئی جی کہ میں وہ فیصلہ بھی نہیں مانوں گا, پر آپ بتاؤ کیسے نظام چلے گا. آپ سمجھائیں نا ہمیں. تنقید کرنا ٹھیک ہے, میں سبزواری صاحب سے پوچھتا ہوں, لیکن سبزواری صاحب کچھ اصولوں کی میں اس حد تک وزن ضرور ہے کہ حکومت نے کام کرانا بیوروکریٹس کے ذریعے, اور اگر بیوروکریٹ جو ایک ادارے کا ہیڈ ہے ان سے نہیں بنتی حکومت کی تو پھر کام کیسے چلے گا. وہ کہ میں اسے اگری نہیں کرتا, میں بھی آپ کو اچھا آدمی وہ آپ کی بات سنے نہ سنے ضروری نہیں ہے, لیکن ایک آرگومنٹ ضرور صوبائی حکومت کا ہی ہے. سبزواری صاحب دیکھیں کاشف بھائی, پرابلم کیا ہے سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی, انہوں نے 12 آئی جی تبدیل کیے ہیں اپنے 8-9 برسوں میں. ڈیفڈ پنجاب میں ملینز آف پاؤنڈز خرچ کر رہی ہے, کرتی آئی ہے, جو بچے اسکولوں میں نہیں ہیں اسکول انرولمنٹ بڑھانے کے لیے. صوبہ سندھ میں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں. کیوں نہیں کام کرتے کہ جو قائم علی شاہ صاحب جب وزیر اعلیٰ 2008 سے 13 میں تھے, اس دور میں محض تعلیم کے محکمے میں انہوں نے 5 سال میں 6 صوبائی سیکریٹری تبدیل کر دیا. کنسسٹنسی آف دی پالیسی یہاں کیوں نہیں آ پاتی؟ پی ٹی آئی سے مجھے 10 سیاسی اختلافات ہیں, لیکن بہرحال کسی نہ کسی شکل میں وہ پولیس آرڈر کو اپنے یہاں لے کر آئے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں بھی آئے, تاکہ تو اچھا کام ہے. بھائی 3 سال رکھیں, 2 سال رکھیں آئی جی کو. اچھے آفیسرز اگر ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سندھ پولیس میں اچھے افسر نہیں ہوں گے, لیکن آپ اچھے افسر کو اچھے طریقے سے کام تو کرنے دیجئے. یہ کیا کہ ایم پی ایز اپنی اور منسٹرز اپنی شوگر ملوں کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے پولیس کو استعمال کرنا چاہیں, اور سیاسی طور کے اوپر جو بھرتی ہوئے میں رشتہ دار جو ہے ہر دوسرے کے منسٹر اور ایم پی اے کے جو پولیس میں ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے پولیس چلے. یہ ایشو ہے. صوبائی حکومت کے اختیار پہ سوال نہیں ہے, صوبائی حکومت اختیار استعمال کس طریقے سے کر رہی ہے اس کا سوال ہے. لاسٹ کمنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا, 7 شریف کا دھماکہ یاد ہے؟ ہسپتال نہیں تھا, پارک بیریئر ٹاؤن ملک ریاض کے حوالے, پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں, کراچی رینجرز بھیجو. یہ کیا ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے تو ٹھیک خود نہیں ہے, باقی ہم ڈیپینڈنٹ اوروں پہ ہیں. اگر اس ملک کو ہم نے واقعی ایک ملک بنانا ہے اور انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہے, تو پھر ہم نے سیاسی مداخلت ختم کرنی ہوگی. اور کریڈیبل آپ کی نیب میں سیاسی مداخلت تھی یا نہیں تھی؟ کہاں پہ نیب میں؟ نیب احتساب کمیشن, احتساب کمیشن میں آپ سے میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی, اب بھی کر رہا ہوں, ہم نے خان صاحب کو جان نہیں دینی, نہ پرویز خٹک کو دینی. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جنرل حامد کے پاس 1 مین شو تھا, تمام پاورز اینڈ اور سٹارٹ. غلطی تحریک انصاف نے یہ کی کہ شروع میں احساس نہیں کیا کہ باقی جتنے جو کمشنرز ہیں ان کے ساتھ جنرل صاحب کی ایکول پاورز ہوتے. اس پاور کو چینج کرنے کے لیے کہ سب کو آن بورڈ لیا جائے, پھر ڈیسیجن میکنگ ہو, وہ ایک عجیب قسم کی کرٹیسزم بنا دی گئی. ہمیں پہلے سوچنا چاہیے تھا. لیکن اس سے ہوا یہ, آج بھی آپ کے پاس صرف ایک مثال ہے دینے کو, وہ آدمی جو 4 سال پہلے ہم نے پکڑ لیا تھا. ایگزامپلز بہت ساری ہیں, نیب کچھ نہیں کریں. ٹھیک, ایک ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.